اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کیا پڑھا تھا جی کہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں من عاہد اللہ، جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا لئن آتانا من فضلہ، کہ اگر اللہ نے اپنے فضل سے دے دیا تو لنصدقن ولنکونن من الصالحین، تو ہم صدقہ کریں گے اور نیک لوگوں میں سے۔ فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ نے اپنے فضل سے دے دیا، بخلوا بہ وتولوا وہم معرضون، تو انہوں نے بخل کیا اور منہ موڑ لیا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کر دیتا ہے، وہ کوئی بھی چیز ہو، وہ چاہے مال و دولت ہو یا کوئی صلاحیت ہو یا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو یا ہدایت ہو، کچھ بھی ہو، جب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں اور بندہ پھر اس کو پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتا، تو کیا ہوتا ہے جی؟ فَأَعْقَبَهُمْ، بس عَاقَبَهُمْ، عقاب کا کیا مطلب؟ پیچھا، پچھلا۔ بعد والے کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ ایک جوڑواں بیٹے پیدا ہوئے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کے، ایک تو ہوئے تو ایک ساتھ ہی تھے، لیکن جو بعد میں آئے ان کا نام کیا رکھا جی؟ یعقوب۔ یعقوب اس لیے کہ وہ بعد میں پیدا ہوئے، وہ جوڑواں تھے لیکن بعد میں پیدا ہوئے۔ تو عقب کس کو کہتے ہیں؟ پچھلا۔ اور یہ باب افعال سے، عاقبہ یعقبی، کسی کے پیچھے کر دینا، کسی کو پیچھے لگا دینا، کر دینا، کسی کے پیچھے پڑ جانا، ٹھیک ہے جی۔ فعاقبہ، تو اس نے پیچھے لگا دیا، کسی کے پیچھے لگا۔ عاقبہ کا مطلب کیا ہے؟ متعدی ہے نا، اس کے فعل کا اثر کسی دوسرے بندے پہ، اس نے اس کو اس کے پیچھے لگا دیا۔ اسی میں سے پھر آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بار بار فرمایا شدید العقاب۔ عقاب کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ بعد میں آنے کسی چیز کے نتیجے کو، جو بعد میں آتا ہے۔ تو عاقبہ، اس نے، بہت سے اس کے معنی آپ کو مل جائیں گے، لیکن لفظی ترجمے کے اعتبار سے اس نے پیچھے لگا دیا۔ اور اس کا کیا معنی ہو سکتا ہے؟ سزا کے طور پر، سزا دے دی۔ اچھا، بدلے کے مفہوم بھی بالکل آپ نے درست فرمایا جی، بدلہ جو ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ جو اصلی چیز اس کی ہے نا، عقاب کا مطلب پیچھے ہے۔ انسانی وجود کا جو سب سے پچھلا حصہ ہے، سب سے پچھلا، وہ کس کو کہتے ہیں؟ ایڑی کو۔ میں ینقلب علی عقبیہ، جو پلٹ جائے اپنی ایڑیوں پر، عقبیہ سب سے پچھلا حصہ۔ تو باقی اس کے بہت سے مفہوم لیے گئے، جو اصلی مفہوم جو آپ کو بتا رہا ہوں بھائی، اس نے پیچھے لگا دیا، اس کے نتیجے میں، یعنی کس چیز نے پیچھے لگا دیا؟ اس نے پیچھے لگا دیا۔ ان کے پیچھے۔ اب یہ اس نے کون ہے جی؟ اللہ ہی نہیں ہے، صرف اللہ نہیں، مفسرین نے یہاں پہ بہت سے معنی لیے ہیں۔ ایک تو اللہ کا معنی لے لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کے پیچھے لگا دیا، لیکن دوسرا معنی جو یہاں پہ اس کا آیا وہ ہے اس کا بخل۔ جو بخل ان کے اندر تھا نا، جو بخیلی تھی ان کے اندر آ گئی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ دولت عطا فرما، اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرما دی۔ تو آگے تو کہا تھا کہ اگر عطا کی تو ہم صدقہ کریں گے۔ جو ہی دولت آئی تو انہوں نے کہا نہیں جی، صدقہ شدقہ تو نہیں کرنا، ہمارے تو اپنے بڑے مسئلے۔ تو اس بخل نے پیچھے لگا دیا ان کے نفاقن۔ نفاقن کیا جی؟ منافقت۔ منافقت ان کے پیچھے پڑ گئی۔ اب دیکھیں منافقت کیا بلا ہوتی ہے۔ منافقت سب سے زیادہ یاد رکھیے گا کہ کن لوگوں میں زیادہ پائی جاتی ہے، کہ جن لوگوں نے، منافقت کن میں ہوتی ہے جی ویسے؟ کس بندے کے اندر ہوتی ہے جو فیس سیونگ کرنا چاہتا ہے، میرا چہرہ بچ جائے، معاشرے میں ہماری کوئی بےزتی نہ ہو، اور
گناہ کے مزے بھی لینا چاہتا ہے، حرام کے چسکے بھی لینا چاہتا ہے، لیکن وہ نیکی کا لبادہ بھی نہیں اتارنا چاہتا۔ مثلا میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو میرا دل ہے کہ لوگ میری عزت کریں، لیکن جہاں بھی میں حرام دیکھوں وہاں میں ہاتھ ڈال لوں تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی مجھے سمجھ نہ سکے، تو تب آتی ہے منافقت۔ پھر بندہ کیا کرتا ہے، وہ لبادہ اوڑھ لیتا ہے، پھر وہ موٹی موٹی باتیں کرتا ہے، بڑے نیکی کے اظہار کرتا ہے، ایسے ایسے لفظ بولتا ہے کہ لوگ اگر نہیں بھی تو کہ ماشاء اللہ جی کیا بات، کیونکہ اس کو اندر سے جو نفس لوامہ کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں نا کہ اصل میں تم ہو غلط، جہاں حرام دیکھتے ہو وہاں ہاتھ ڈال دیتے ہو، تو وہاں پہ جا کے پھر پتہ چلتا ہے کہ بندے کے اندر منافق وہی ہوتا ہے جس نے فیس سیونگ کرنی ہو۔ جو پہلے ہی ناچ رہا ہے، گا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، اس نے تو کوئی منافقت نہیں کرنی، اس کو ضرورت ہی نہیں منافقت کرنے کی، وہ تو پہلے سے الگ فضل سے مشہور ہو گیا۔ ناچنے والی عورت نے کیا اپنے پردے اس میں کرنا ہے کہ میں نیک ہوں، وہ تو پہلے ہی ناچ رہی ہے شادیوں پہ۔ وہ کون کرے گی کہ جو ظاہری طور پہ ایک شریف عورت ہے لیکن اندر سے غلط ہو گئی، تو وہ منافقت ہے۔ تو فَعَاقَبَهُمْ، تو کیونکہ وہ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ ملے، یا اللہ اگر ہو گیا تو یہ کریں گے وہ کریں گے، اب مل گیا تو دے نہیں رہے، لیکن اوپر سے مولوی بھی بنے ہوئے، نیک بندے بھی بنے ہوئے ہیں، تو اللہ نے کہا اچھا پھر ڈبل سٹینڈرڈ لائف گزارنا چاہتے ہو، چلو پھر میری طرف سے آئیے۔ منافقت فی قلوبہم، فی میں قلوبہم، قلب کی جمع کیا ہے؟ قلوب۔ قلب کون سا جی؟ دل، قاف دو نقطیہ، اور اگر کش والا آگے آ جائے تو کتا، اور اس کی جمع کیا ہے؟ کلاب۔ ٹھیک ہے جی، تو ان کے دلوں میں، قلوبہم کیا ہے جی؟ اسم جمع ضمیر مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی بن گیا، ان کے دلوں میں، فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اس کے نتیجے میں یا اس کام کے بدلے میں کیا ہوا جی؟ اس نے ڈال دیا، یعنی اس بخل نے یا اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا پھر اس کام کے نتیجے میں کہ میرے ساتھ گیم کرتے ہو تو آؤ پھر منافقت لے لو مجھ سے پکی پکی، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں منافقت کا بیج بو دیا۔ انسان جیسا بھی ہے نا جی، جیسا اچھا ہے برا ہے، اس کو بالکل واضح ہونا چاہیے۔ کیوں؟ برا ہے تو بھی واضح ہوگی میں برا ہوں۔ کیوں ہونا چاہیے جی برا؟ ایسے واضح کیوں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ دنیا نے تو بدلہ دینا نہیں، بدلہ کس نے دینا ہے؟ اللہ۔ اللہ سے کوئی شے چھپتی نہیں، تو اللہ کو تو دلوں کے راز بھی ہر چیز پتہ ہے، تو پھر چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور گناہگار اوپر ہوگا یا منافق جہنم میں؟ گناہگار اوپر ہوگا اور منافق فی ادرک اسفل من النار، یعنی کہ جہنم کے آخری گڑھے کے اندر منافق ہوگا۔ تو جو کوئی بھی ہے سامنے کرنا چاہیے۔ الہ یومی، ان کے دلوں میں، الہ کا مطلب جی کی طرف، یعنی کہ تل، تب تک ڈال دی، الہ یومی، الہ حرف جر، اس نے یوم کو کیا کر دیا؟ مجرور، اور یومن نہیں آیا، یومی آ گیا تو یہ کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا۔ تو اب اس کا مضاف الیہ اسم کے بجائے فعل میں آ رہا ہے۔ مضاف الیہ کس میں آ گیا جی؟ فعل یا جملہ پورے کا پورا، ٹھیک ہے۔ مضاف الیہ یلقونہ، یلقونہ، لقیہ، لقیہ اس نے ملاقات کی، یلقا وہ ملاقات کرتا ہے یا کرے گا، تو واو نون کا اضافہ ہو گیا، یلقونا وہ ملاقات کریں گے، ہو فعل کے ساتھ ضمیر آئے مل کے تو کیا بن جاتی ہے؟ مفعول بن جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ فعل کے ساتھ ضمیر آئی تو مفعول بن جاتی ہے، اس کے ساتھ
اب یہ جملہ فعلیہ کیسے بنا؟ وہ یہ کا مطلب کیا؟ علامت مضارع ہے. وہ کیا ہو گیا؟ فاعل. ملاقات کرنا کیا ہو گیا؟ فعل. اور ہو کیا ہو گیا؟ مفعول. تو فعل، فاعل اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ بن گیا. ٹھیک ہے جی. یہ جملہ فعلیہ پورے کا پورا اس مضاف کا یوم کا مضاف الیہ بن گیا. یوم، حالانکہ یوم کیا ہے؟ یہ ظرف ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے ساتھ مل کر یہ مضاف الیہ بن گیا. یعنی الی یوم یلقونہ، جس دن وہ اس کے ساتھ ملیں گے اس دن تک اللہ تعالیٰ نے ان کے دنوں میں منافقت ڈال دی. کس سے ملیں گے جی؟ اللہ کے ساتھ. جس دن وہ ملاقات کریں گے نا اللہ کے ساتھ، تب تک اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے منافقت لے کے جاؤ. گناہگار کے لیے توبہ کرنا آسان ہے یا منافق کے لیے؟ گناہگار کے لیے. کیوں؟ گناہگار نے تو تسلیم کر لیا اپنے گناہ کو، منافق اپنے گناہوں کو تسلیم ہی نہیں کرتا. آپ اس کو بتا کے ذرا دیکھ لیں کہ یہ یہاں سے غلطی ہو گئی، 900 دلیلیں لے گئے، یہ نہیں ایسے ہے، یہ ایسے نہیں ہے، ویسے ہے، ایسے یہ کیا میری نیت وہ تھی. قرآن حکیم نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. کیا انہوں نے آگے سے کہا؟ قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو جی اصلاح کی نیت سے سارے کام کرتے ہیں، نیک لوگ ہیں. تو جب ڈرامے بننا شروع کرتا ہے نا جی، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے اب ڈراموں میں زندگی گزار. یہ بات کون سا ہے جی؟ سببیہ. ٹھیک ہے جی. بس سبب کس چیز کے؟ ما موصولہ جو کچھ. اخلفو، اخلفا اس نے خلاف ورزی کی، اور واولف جمع انہوں نے خلاف ورزی کی. واو الف کے اندر ضمیر کیا ہے؟ بما اخلف اللہ، انہوں نے خلاف ورزی کی اللہ سے. کس چیز کے بارے میں جی؟ ما جو کچھ ہے، جو کچھ کیا؟ ما وعدوہ، وعدہ اس نے وعدہ کیا، یا ادو وہ وعدہ کرتا ہے، تو وعدو انہوں نے وعدہ کیا. واو الف آنا چاہیے تھا لیکن آگے ضمیر آ گئی ہو کی، تو الف جو ہے وہ اضافی ہوتا ہے. الف جو ہے وہ آپ دیکھیں گے وہ اس کی کوئی شکل نہیں ہے، بس وہ کہیں نہ کہیں آتا ہے اپنی کسی کے ساتھ مل کے اس کو کوئی شکل دینے کے لیے. تو وعدو اس نے وعدہ کیا، اور وعدہ اس نے وعدہ کیا، اور وعدو انہوں نے وعدہ کیا. یہ فعل ہو گیا، انہوں نے وعدہ کیا، اور ہو اس کے ساتھ. کس کے ساتھ جی؟ اللہ کے ساتھ. بما اخلف اللہ ما وعدوہ، جو کچھ انہوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا انہوں نے اس کی خلاف ورزی کر دی. انہوں نے دعا مانگی نا اللہ کے ساتھ، دعا مانگ کے کیا کہا؟ ان آتانا من فضلہ، اگر اللہ تعالیٰ تو مجھے دولت عطا کرے اپنے فضل کے ساتھ، لنصدقن، ہم تو صدقہ ہی صدقہ کریں گے، لنکونن من الصالحین، اور نیک بھی ہو جائیں گے. تو یاد رکھیے گا جی، دولت کے دو اثرات تو اس آیت کے اندر ہمیں سمجھ لینے چاہیے. دولت جو ہی آئی تو پہلا اثر کیا ہوتا ہے؟ بخل. اور دوسرا اثر کیا ہوتا ہے کہ دولت کا جو نکلنا ہے اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ نمبر 1 دکھاوا، دکھاوا آ جاتا ہے. شیطان تو بخل پڑھاتا ہے. 2 ہی چیزیں قرآن حکیم نے شیطان کے بارے میں فرمائی ہیں. پہلی چیز کیا فرمائی ہے؟ یعدکم الفقر، وہ تمہیں ڈراتا ہے فقیری سے، تو بندہ بخیل بن جاتا ہے کہ میں نے پیسہ خرچ اگر کر دیا تو گیا تباہ برباد ہو گیا. دوسرا کیا کہتا ہے؟ یامرکم بالفحشاء،
اور وہ کہتا ہے کہ پیسے جو ہے وہ فحاشی کے، بے حیائی کے کاموں پہ لگاؤ، تو اس کے پیسے دکھاوے پہ، بے حیائی پہ لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہی انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، لئن آتانا من فضلی، اگر اللہ اپنے فضل سے ہمیں دیا تو ہم کیا کریں گے، لنصدقن، یعنی بخل نہیں کریں گے، لنکونن من الصالحین، اور ہم بے حیائی بھی نہیں کریں گے، دکھاوا بھی نہیں کریں گے، نیک ہو جائیں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے پیسہ دے دیا تو پھر انہوں نے کیا کیا، یہی دونوں کام شروع کر دیے، بخل اور بے حیائی کے کاموں میں پیسے لگانا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ تھا کہ میرا پیسہ کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے یا اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف خرچ نہیں ہوگا، لیکن دکھاوا آیا تو انہوں نے ادھر بھی خرچ کرنے شروع کر دیے۔ بیمار، یہ با وہی ہے جو پیچھے آیا، بیما بسبب، ٹھیک ہے جی، سبب ہی آئی ہے، بیما جو کچھ، بسبب جو کچھ، بیما کیا آگے جی، کانو، کانا وہ تھا، لیکن اس کے آگے اب اسم نہیں آ رہا بلکہ کیا آ رہا ہے، فعل آ رہا ہے، تو رہے ہیں، ماضی استمراری، یعنی یہ ماضی میں کوئی بات مسلسل ہوتی رہی ہے۔ بما کانو، وہ رہے ہیں، یکذبون، یکذبون، یا کا مطلب وہ، اور واو نون کون سی جمع جی، حالت رفع، فاعلی حالت میں، اور پیچھے کیا بچ گیا، کذب بچ گیا۔ کذب کا مطلب کیا ہے، جھوٹ، کذب یکذب، جھوٹ بولنا، یکذبون، وہ جھوٹ بولتے تھے، نہ جی رہے ہیں، تھے کہاں سے آ گیا، وہ جھوٹ بولتے رہے، بما کانوا یکذبون، کی وہ اس کس کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں نفاق اور منافقت ڈال دی، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے رہے۔ آدمی کو پتا ہے کہ میرے دل کے اندر کیا چل رہا ہے، لیکن وہ لوگوں کے سامنے فیس سیونگ کے لیے اور باتیں کرتا ہے، اپنے آپ کو جسٹ ٹو شو ٹو دیم از گڈ فیس، کہ میری ذرا اچھی تھوڑی سی ریپوٹیشن بن جائے، تو اس وجہ سے پھر لوگوں سے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ دنیا میں کوئی بندہ ہے جو جھوٹ بول رہا، اسے پتہ نہ ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو بس اسی کو منافقت کہتے ہیں۔ علم یعلم، حمزہ استفہام، یعنی کہ کیا، سوال ہے، کیا، لم، نفی جہود کی ہے، ہرگز نہیں، تو کیا نہیں، یعلم، تو علما اس نے جانا، علما اس نے جانا، یعلم جانتا ہے، اور یعلمون وہ سب جانتے ہیں، تو لم آ گیا تو اس نے نون اعرابی نون جمع ختم کر دیا، تو یہ بن گیا یعلمو۔ تو ایک تو اس نے نون اعرابی اس کا اڑا دیا، اور دوسرا کیا کیا جی، مضارع کو ماضی کر دیا، اس کا ترجمہ مضارع تھا، کیونکہ یا علامت مضارع ہے تو ترجمہ مضارع میں ہونا چاہیے تھا، وہ جانتے ہیں، لیکن لم نے کیا کر دیا، ترجمہ ماضی میں کنورٹ کر دیا۔ تو کیا انہوں نے نہیں جانا، اور یہاں پہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ کیا انہوں نے نہیں جان لیا، یعنی کہ یہ بات انہیں پتہ نہیں چل چکی، یعنی یہ بات انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر اس کو دیکھا نہیں کہ ان اللہ، انا، اب یہ جملے کے درمیان آ گیا، انا کیا ہے، حرف کون سا حرف ہے جی، تاکید، حرف تاکید۔ تو کیا انہوں نے نہیں جانا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انا کہ بے شک، اب جملے کے درمیان آیا تو یہ انا آ گیا، ورنہ شروع میں آتا تو کیا ہوتا جی، انا ہوتا، ٹھیک ہے جی، بے شک، انا بے شک، ان اللہ یعلم، ان اللہ، اب عامل ہے یہ، اس نے عمل کیا، اللہ کو منصوب کر دیا، زبر دے دی، بے شک اللہ تعالی یعلم، یعلم یہ علامت مضارع، وہ علم یعلم جاننا، وہ جانتا ہے،
وہ جانتا ہے. کیا جانتا ہے جی اللہ تعالیٰ؟ سرہم. سرہ کس کو کہتے ہیں؟ چھپی ہوئی بات. ٹھیک ہے جی. ہاں جی. خاموش یعنی جو ان کے دل کی بات ہوتی ہے. سرہ کا مطلب کیا ہے؟ ان کے دل کی باتیں، ان کی خاموشی، ان کی پوشیدہ چیزیں جو دل میں چھپا رکھی ہوں، ان کی پوشیدہ باتوں کو سرہ یعلم اللہ تعالیٰ. ان اللہ، ان کا اسم کیا ہے؟ اللہ. یعنی فاعل یہاں پہ کیا ہے جی؟ اللہ. حالانکہ فاعل نہیں کہنا چاہیے، یہ ان کا اسم بن گیا، یہ جملہ اسمیہ ہے. یہ یہاں سے آگے تو یعلم یہ خبر ہے اس کی. ٹھیک ہے جی. لیکن یہاں سے جملہ فعلیہ بن رہا ہے، خبر جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہے. تو یعلم وہ جانتا ہے، یعنی کہ اللہ جانتا ہے. اللہ کیا جانتا ہے؟ اس کا پہلا مفعول آ رہا ہے سرہ، تو یہ حالت نصب میں مفعولی میں پہلا مفعول اس کا کیا ہے؟ سرہ. پوشیدہ باتوں کو، ہم ان کی. سرہم، سرہ کیا جی؟ اسم ہے، اور ہم ضمیر مضاف مضاف الیہ. ان کی پوشیدہ، وہ اللہ جانتا ہے ان کی پوشیدہ باتوں کو. اور نجوا کس کو کہتے ہیں جی؟ سرگوشی کرنے کو کہتے ہیں. لیکن آپ اس چیز کو اگر دیکھیں گے، نون جیم واو مادہ اس کا، اسی سے نجا ینجو، نجات پا جانا بھی ہے. نجات کیا ہے؟ کسی سے چھٹکارا پا لینا. ٹھیک ہے جی. اسی سے ایک لفظ نجوا بھی ہے. اچھا ایک اور لفظ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو شاید آپ کو مزید سمجھ آ جائے کہ اس کا اصل معنی کیا ہے. استنجا. استنجا کا لفظ کیا ہے جی؟ جی استنجا. یہ باب استفعال سے ہے. اس تو ادھر چلا گیا، آگے نجا ہی لکھا ہوا. باقیوں سے بچ کے جانا، باقیوں سے چھٹکارا پا کے نکل جائے، باقیوں سے ہٹ کر. استنجا کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا آداب تھے جی؟ آپ اتنے دور جاتے تھے کہ لوگوں کی نظروں سے اوجل ہو جاتے. یا پھر ہم جو اپنے ٹوائلٹس وغیرہ بناتے ہیں تو بیسیکلی کیا ہے کہ لوگوں کی آنکھوں سے اوجل ہو جانا. ٹھیک ہے جی. تو چھٹکارا پائے، باقی بندیوں سے نکل کے چلا جانا. اب اسی سے ہے نجوا. نجوا سرگوشی کو کہتے ہیں. لیکن اس کے اندر چیزیں ہیں. ایک یہ کہ باقیوں سے ہٹ کر آپس میں کانا پھوسیاں مارنا، سرگوشیاں کرنا. اور دوسرا یہ کہ نجوا کے جو مفہوم ہے، اس کی اکثریت جو ہے، نجوا کی اکثریت وہ منفی ہے. یہ نہیں ہے کہ نہیں، کچھ نجوا ایسے بھی ہیں جو نیکی کے کام میں آدمی کرتا ہے، کسی کو راضی نامہ کرانے کے لیے، یا اور کوئی ایسی بندہ ڈیل ایسے گفتگو کرتا ہے، آپس میں کوئی پروگرام بناتا ہے جس سے لوگوں کا فائدہ ہو، وہ بہتر ہے. لیکن اکثریت قرآن حکیم میں بھی جس طرف اشارہ کیا گیا نجوا وہ منفی معنوں میں آیا. اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جہاں 3 بندے بیٹھے ہوں، 2 آپس میں سرگوشی نہ کریں. تو نجوا کا مطلب کیا ہے؟ سرگوشی ہم ان کی. نجوا اسم اور یہ اس کے ساتھ ضمیر مل کے مضاف مضاف الیہ، ترجمہ ایسے ہوگا مرکب اضافی. اللہ ہی جانتا ہے ان کی پوشیدہ باتوں کو بھی اور ان کی سرگوشیوں کو بھی. اللہ تعالیٰ تو یہ بھی جانتا ہے کہ وہ ان کے دلوں میں کیا چھپا ہوا ہے، اور وہ جب تنہا ہوتے ہیں اور آپس میں کچھ سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے بھی واقف. تو کس سے چھپانے کا فائدہ؟ باقی دنیا میں تو کسی انسان نے مجھے بدلہ دینا نہیں ہے، بدلہ تو اللہ نہیں دینا. وَأَنَّ اللَّهَ اور انا بے شک، حرف تاکید آ گیا اس میں، بے شک اللہ تعالی ہے علام فعال. یہ مبالغے کے صیغے ہیں. فعول، فعیل، فعال، یہ مبالغے کے صیغے ہیں. بہت زیادہ کے مفہوم آتے ہیں، جیسے رحم کرنا، رحمت. رحمت اصل تو لفظ ہے رحم.
تو اس سے رحیم جب آئے گا تو اس کا مطلب ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا. رحمان فولان یہ بھی مبالغہ کا صیغہ، بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ رحمت کرنے والا. اسی طریقے سے جب فعال کے وزن پہ آئے گا تو علام یہ بھی علم سے ہے. اس کا اصل مادہ کیا ہے؟ عین لام میم، علم. علام بہت زیادہ جاننے والا، علامہ صاحب آگے. ٹھیک ہے جی. اور لیکن اللہ کے ساتھ جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہی، صرف اللہ ہی. ان اللہ علام، صرف اللہ ہی ہے جاننے والا. اب اللہ من نہیں آیا، اللہ منہ آیا ہے اور الف لام بھی نہیں آیا، تو یہ کیا بن گیا؟ مضاف. تو کس چیز کا جاننے والا ہے؟ اب اس کی نسبت ہے کس چیز سے جی؟ الغیوب. غیوب بھی کیوں آگے جی؟ مضاف الیہ کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی. اب اس کا ترجمہ ہوگا غیب کا. اللہ تعالی ہی در حقیقت غیب کی باتوں کا غیوب، اللہ ہی غیب کی باتوں کا جاننے والا صرف اللہ ہی. تو کسی اور سے تو چھپانے کی کوشش کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. الذین، وہ لوگ جو یلمزون، یہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ علامت مضارع وہ. مونون جمع کون سی؟ حالت رفع، فاعلی حالت میں. اور لمزہ یلمزو. میں نے کیا بتایا تھا پچھلی کسی آیت میں بھی یہ لفظ آیا تھا کچھ دن پہلے، تو کیا بتایا تھا جی؟ ہاں کس صورت میں آیا؟ نہیں کسی صورت میں یہ لفظ آیا ہوگا نا. کس صورت میں آیا؟ ویل لکل ہمزۃ، اس میں تو پہلے گزر گیا نا. لمزہ، لمزہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ اس میں مطلب کیا تھا لفظ کا؟ تانے تو آپ نے بتا دیے مارنے. وہ تو ہمزہ کا مطلب بھی تانے مارنا، اور لمزہ کا مطلب بھی کوئی فرق بھی ہوگا اس میں کہ نہیں؟ ویل، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ملامت کرتا ہے. کس چیز ملامت؟ اس کا مطلب تو ملامت نہیں ہے نا. دیکھیں اس کے مفہوم میں دو چیزیں. نمبر ایک، منہ کے سامنے. آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے، جو آدمی تانے مارتا ہے منہ در منہ. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، لمزہ کا مطلب منہ در منہ، کسی کو منہ پہ کھڑے ہو کے تانے مارنا. ایک منہ کے سامنے. نمبر دو کیا بتایا تھا جی، کو یاد ہے؟ آنکھوں کے اشارے. اشارے اب یاد آ رہے ہیں کہ ابھی نہیں یاد آ رہا؟ یعنی کنکھیوں سے بندوں کے بارے میں 4 بندے 5 بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ کانوں ہی کانوں میں، آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارے کرنا کسی کے خلاف، اس پہ تانے مارنے کے لیے. پھر بندے کے منہ پہ کھڑے ہو کے اس کو تانے مارنے. تو الذین یلمزون، جو لوگ تان کرتے ہیں. تان کا مطلب کیا جی؟ تان کا مطلب کیا ہے؟ کھڑے ہو کے آدمی کسی میں سے کیڑے نکالتا ہے. تمہارے اندر یہ بات ہے، یہ بات ہے، منہ پہ تانے مارنا. آج کل آپ کو کچھ لوگ ملیں گے، ہم ماشاءاللہ بڑے دلیر آدمی ہیں، بات منہ پہ کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے باتیں نہیں کرتے، منہ پہ اگلے بندے کی بےزتی کر دیتے ہیں. بڑی کمائی کرتے ہو. کوئی نیکی کا کام ہے اگلے بندے کے منہ پہ کھڑے ہو کے اس کی بےزتی کر دی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا. قرآن حکیم نے اس کو ایک گناہ قرار دیا ہے، کسی کے منہ پہ کھڑے ہو کے اس کی بےزتی کر دیں. پیٹھ پیچھے تو کرنی اور زیادہ ہے نا. تو ہر ایک چیز کا طریقہ بتا. تان کا مطلب ہے کسی پہ غلط نکتہ چینیاں کرتے. الذین یلمزون، وہ جو تانے مارتے ہیں، الزام تراشیاں کرتے ہیں. کس کی کرتے ہیں جی؟ آپ دیکھیں آفتاب صاحب غور فرمائیے گا. واو نون اور با سن لیں جی، رفع کی حالت میں آ گیا نا،
ہے؟ جی جی اب دیکھیں اس کا مفعول کیا ہے، یلمزو تبی اینا، یا نون آ گیا یہاں پہ، سو تو نہیں گئے؟ نہیں دیکھ اچھا میں نے کہا شاید سو گئے. تو یا نون کا کیا مطلب ہے جی؟ جمع. جمع. اب یہ دو طریقے کی جمع ہو سکتی ہے، یا حالت نصب میں ہو سکتی ہے یا حالت جر میں ہو سکتی ہے. رفع والی تو یہ آ گئی. تو جر کے کون سے دو اسلوب ہیں؟ جر کی نیچے زیر آتی ہے، ایک تو حرف جر، ایک تو یہ ہے کہ اس کے پیچھے حرف جر ہو یا مضاف ہو، یا مضاف الیہ، مضاف نہیں سر، مضاف الیہ ہو، یا اس کے پیچھے حرف جر ہو یا وہ مضاف الیہ ہو. تو یہ نہ مضاف الیہ ہے، پیچھے مضاف نہیں ہے، اور کوئی حرف جر بھی نہیں ہے. تو یہ حالت نصب میں آ گیا، مفعولی حالت میں. ٹھیک ہے جی. تو یلمزونا، وہ تانے مارتے ہیں، تو مارنے والے فاعل ہو گئے. کن کو مارتے ہیں؟ اب یہ یہاں پہ آ گیا متوئینا. تو یہ کیا چیز ہے جی؟ متوئینا. تتو، تتو کس کو کہتے ہیں؟ اصل میں تو تے واو عین ہے. آپ پڑھتے ہیں تو ان او کرہن، چاہے تو دل کی مرضی سے ہو یا چاہے. تو بنیادی طور پہ کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ نفل. نفل ایسے کام جو آپ اپنے دل کی رضامندی، آپ میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے لیکن دل کی رضامندی سے جو بندے نیکیاں کرتے ہیں، ایسے نیک آدمی کہ جو اصل میں تتو کا جو اصل مفہوم کیا ہے جی؟ کہ ایسے نیک آدمی جنہیں دھکا نہ لگانا پڑے. مسل کو کہے جی اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو کر دیتے ہیں جی. اور روزہ کیوں نہیں رکھ لیتے ہیں؟ چلو جی نماز پڑھتے ہیں، چلو جی پڑھتے ہیں. ایک بندے کو کوئی کہہ ہی نہیں رہا، آج خود اس کے اندر ایمان کی طاقت اتنی شدید ہے کہ وہ خود ہی چل پڑا ہے. آج خود نیکیاں کرنے والا بندہ کو کہہ نہیں رہا، بس کیے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ اتنے زیادہ اس رستے پہ چڑھ گئے ہیں، اللہ کے رستے پہ، دین کے رستے پہ. ایسے نیکوکار لوگ کہ جو اندر سے نیک ہیں، اندر سے، جن کو اندر سے بلاوا آتا ہے. منافق کے ساتھ ٹکر ہو رہی ہے تو منافق کے اندر تو ایمان ہوتا نہیں، وہ باہر کی وجہ سے کرتا ہے، دکھاوے کے لیے. اور متوعین باب تفاعل سے ہے کہ وہ لوگ کہ جو از خود نیکیاں کرنے والے نیکوکار لوگ ہیں. تو الذین یلمزون، کہ یہ جو منافق ہیں یہ تانے مارتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو نیکوکار لوگ ہیں، جو اللہ کے راستے پہ چلنے والے ہیں. تانے کیوں مارتے ہیں جی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی کوئی جہاد کا ٹائم آ گیا، پیسے دو. اب یہ جو متوعین تھے یہ تو دوڑ دوڑ کے پیسے دیتے تھے. اب یہ ان کو برا بھلا کہتے تھے کہ یہ پیسے دیتے ہیں تو اس وجہ سے ہم بھی بدنام ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے تو دے دیے تو میں رہ گیا. یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پہ چھلانگے مارتے جاتے ہیں آگے، اور ہم پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم بالکل، وہ ایک لطیفہ ہے کہ انڈیا کے حوالے سے بنا ہوا تھا، اب پتہ نہیں کس حوالے سے بنے گا. تو یعنی انڈین فوج اکٹھی ہوئی ساری، تو انڈیا کا جو کرنل تھا اس نے کہا ہاں بھائی یہ جو کشمیر ہے اس پہ حملہ کرنے کے لیے کون کون مجاہدین کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہے، وہ ایک قدم آگے آ جائے. تو ایسے پوری وہ جو ان کی فوج کھڑی تھی اس میں ایک سرسراہٹ سی ہوئی اور ایک فوجی آگے کھڑا تھا. اس نے کہا ویل ڈن جوان، مجھے امید تھی کہ تم ایک تو ضرور آگے آؤ گے. اس نے کہا حضور میں تو اپنی جگہ پہ کھڑا ہوں، یہ سارے پیچھے ہو گئے. سمجھ گئے کہ وہ پیچھے ہوئے تو یہ آگے آ گیا. تو اب باقی 6 آگے ہوں تو بندہ پیچھے رہ جاتا ہے، تو ننگا ہو جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ننگا ہو جانا. تو جب لوگ نیکی کا، اگر گاؤں میں کوئی بھی قربانی نہیں کر رہا تو سارے ہی چھپے ہوئے ہیں، لیکن اگر قربانیاں شروع ہو گئی کرنی تو پھر تو رفڑ پڑ جائے گی. ایسے ہی مسجد کی طرف آنا، اگر سارے شروع ہو جائیں تو ایک بندہ رہ جائے تو کہیں گے یہ پتہ نہیں کیوں رہ گیا. پورا گاؤں گھر بیٹھا ہوا ہے تو کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں. اگر ہر بندہ روزہ کھا رہا ہے، روزے میں رمضان کے اندر دن کو کوئی چاول کھا رہا ہے، کوئی کیا کھاتا جا رہا ہے، تو کوئی کسی کو کہے گا نہیں. ساروں نے روزے رکھ لیے ہیں تو اب جو 2-4 رہ گئے ہیں درمیان میں، ان کے طرف لوگ کہیں گے دیکھو جی کیسے بنے. اب وہ جنہوں نے نہیں رکھا ہوا وہ گالیاں دے رہے ہیں جنہوں نے رکھا ہوا ہے کہ انہوں نے رکھ کے ہمیں ننگا کر دیا.
تو الذین یلمزون المطوعین کہ وہ لوگ کہ جو تانا زنی کرتے ہیں نیک لوگوں پر، من المؤمنین، مطوعین من المؤمنین، من المؤمنین، المؤمن اور اینا، یہ جمع کون سی بن گئی؟ یہ مفعولی، یہ مفعولی کیسے بن گئی جی آفتاب صاحب؟ آپ کا میرے خیال میں یہ پیچھے کیا لگا ہوا ہے فاعلی بن گئی، اور یہ کیا لگا ہوا ہے؟ یہ حرف جر، حرف جر ہے، تو یہ جمع کون سی ہو گئی؟ کون سی ہو گئی؟ جر جر حالت جر اضافی ہو گئی، یہ جمع اضافی ہے، اضافت والی جمع ہے۔ آج میرے خیال میں آپ اللہ کے فضل سے ناشتہ تو آپ روز ہی نہیں کرتے، آج لگتا ہے آپ کہیں اور ہیں۔ تو مومن کا آمنا یؤمنو ایمان لانا، اور ایمان سے مومن ایمان لانے والا، اور جمع ایمان لانے والے جمع ہو گیا۔ من المؤمنین، متوعین من المؤمنین، ایسے نیک لوگ کہ جن کے پیچھے کون سی طاقت ہو؟ ایمان بھی موجود ہونا چاہیے۔ ایمان میں گڑبڑ ہو گئی تو کوئی نیکی کام آنے والی نہیں۔ بڑے بڑے آپ کو دنیا میں عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ ملیں گے جو لوگوں کے فائدے کے لیے سڑکیں بنوا رہے ہیں، گلیاں درست کر رہے ہیں، دوائیاں ایجاد کر رہے ہیں، بڑے بڑے نیک کام کر رہے ہیں لوگوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیماروں کے لیے، پتہ نہیں کیا کیا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے اندر کون سی چیز مسنگ ہے؟ ایمان۔ اگر اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان، آخرت پر ایمان نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے نیک کاموں کا بدلہ کدھر دے گا جی؟ دنیا میں ہی دے دے گا کہ ٹھیک ہے بھائی تمہارا معاملہ وہیں پہ ختم۔ ایمان آ گیا تو اب اس کا مطلب ہے آخرت کی کسوٹی پوری ہو گئی، تو ایمان ضروری ہے۔ فی الصدقات، اب وہی بات آ گئی، بات تھوڑی سی کھلتی کھلتی لمبی ہو جاتی ہے۔ فی میں الصدقات، صدقاتی، تی کیوں آیا جی؟ حرف جر، فی کی وجہ سے، فی حرف جر ہے، اس نے اس کو مجرور کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو من المؤمنین فی الصدقات، یہ جو صدقے دے رہے ہیں نا ایمان والے نیکوکار لوگ جو خود اللہ کے راستے میں جا کے مال دے دیتے ہیں، ان کے بارے میں تانا زنی کرتے ہیں، دیکھو جی بڑے مال دینے والا۔ کہاں پہ تانا زنی کی پتہ ہے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ کیونکہ سورت کے بعد، کس غزوے کے بعد نازل ہوئی تھی؟ تبوک کے بعد۔ حضور نے فرمایا جو کچھ ہے اللہ کے راستے میں دو۔ تو کوئی صحابی ہے، چھوٹے غریب لوگ تھے تو کم چیزیں لے کے آ جاتے تھے، تو فرض کیا ایک آدمی آیا، وہ کھجوریں لے آیا، اس نے کھجوریں رکھی تو منافقوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے دیکھو اب یہ 2 کلو کھجوروں سے کیسر کو فتح کرنے چلے ہیں، رومن امپائر گرانے چلے ہیں 2 کلو کھجوروں سے۔ کوئی آیا کپڑے لے آیا، اچھا ان کپڑوں سے اب رومن فتح ہو، یہ تانے مارتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے گھر کا سامان لے آئے، لیکن سامان تعداد میں اتنا نہیں تھا جتنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئے، حالانکہ ان کے آدھے گھر کا مال تھا تو وہ ان سے زیادہ ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں بڑے خوش ہوئے، جی آج تو ماشاءاللہ شاباش ملے گی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ مال لے آئے۔ تو ہوا کیا جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اچھا بتائیں کہ کیا چھوڑا ہے گھر کے لیے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں ابو بکر سے کبھی بھی بازی لے کے جا نہیں سکتا۔ تو منافق دیتے کچھ بھی نہیں تھے، دینے والوں پہ وہ تانا زنی کر رہے تھے صدقات کے اندر کہ وہ جو مال اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں۔ والذین لا یجدون، اب یہاں پہ دوسرے لوگوں کے بارے میں، وا اور الذین، اس میں موصول، وہ لوگ جو لا نہیں یجدون، وجدہ اس نے پایا، یجدو وہ پاتا، وہ پاتا، اسی سے اس کا فاعل کیا ہے؟ واجدن، پانے والا، اور مفعول اس کا کیا ہے؟ موجودن، جو چیز پالی گئی ہو۔ تو یجدو وہ پاتا ہے، اور یجدون جمع حالت رفع میں وہ پاتے ہیں۔ لا یجدون، نہیں پاتے، اور وہ لوگ کہ جن کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، یعنی ایک تو وہ ہے کہ جن کے پاس بہت مال ہے لیکن منافق ہیں، ایک وہ ہے جن کے پاس کم مال ہے لیکن وہ لگاتے ہیں، اب ایک تیسرا گروپ آ گیا والذین لا یجدون، جن کے پاس مال ہے ہی نہیں، انتہائی غریب صحابہ ہیں، ایسے لوگ بھی تو تھے نا جی بہت زیادہ۔ لا یجدون، وہ کچھ نہیں پاتے تھے، الا سوائے
جوہدا جوہد کس کو کہتے ہیں؟ ہاں یہ بھی جو آپ نے لفظ استعمال کیا نا اس کو غور سے دیکھیں، یہ جد و جہد نہیں ہے، جد و جہد نہیں ہے، بلکہ اصل اس کا تلفظ ہے جد و جہد، جد و جہد، جد جدن، جہد کا مطلب کوشش، خوبصورت کوشش، اچھی کوشش، تو جد و جہد کا مطلب ہے جی جوہد، جوہد کا کیا مطلب ہے؟ کوشش، لا یجدون الا جہدہم، ان کی کوشش محنت، یعنی ان کے پاس جو ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹی تو ہے، وہ لڑ سکتے ہیں، دوڑ سکتے ہیں، جان دے سکتے ہیں، جو یہ کس چیز کی نفی کی جا رہی ہے؟ مال کی، مال ان کے پاس ہے ہی نہیں، یہ نہیں کہ وہ دینا نہیں چاہتے، مال ہی نہیں ہے، والذین لا یجدون الا جہدہم یسخرون، سخرا یسخر، کیا مطلب ہے جی؟ تمسخر اڑانا، تمسخر مذاق بنانا، فیسخرون، پس وہ مذاق بناتے ہیں، منہم، ان کے بارے میں، منہم، ان سے، یعنی ان کے، فیسخرون منہم، وہ مذاق بناتے ہیں ان کا، ٹھیک ہے جی، یعنی ایک تو خود نیکی نہیں کرنی اور نیکی کرنے والوں کا مذاق اڑانا۔ اللہ تعالیٰ کس چیز کو دیکھتا ہے جی؟ نیت کو دیکھتا ہے، اللہ کے نزدیک ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس ایک آنا بھی نہیں اس کا درجہ دوسرے لوگوں سے بلند ہو۔ سخر اللہ منہم، سخرا، اس نے مذاق بنایا، اللہ حالت رفع میں، فاعلی حالت میں، یہ اس نے اب کون بن گیا جی؟ اللہ اسم ظاہر، فاعل اسم ظاہر میں آ گیا، تو اللہ نے مذاق بنایا منہم، ان کا، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ نے ان کا مذاق بنا دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مذاق کیسے بنا دیا؟ چلیں بتائیں۔ عذاب دے نہیں عذاب دے گا، یاد رکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے جو مذاق بنایا اس کی یہ کہانی کیا ہے؟ بیسیکلی یہ ہے کہ ایک آدمی بیج لے کے جا رہا ہے، ہل چلا رہا ہے، ٹریکٹر ڈیزل جلا رہا ہے، اس کے بعد اس نے گندم کاشت کی، اپنی طرف سے وہ بڑی کوشش کر کے بہت کچھ اس نے بنا لیا، لیکن ایک دانہ بھی پھوٹ کے باہر نہیں آیا، تو وہ جو محنت ساری کر رہا تھا تو اللہ کو تو پتہ ہے اس نے نکلنا کچھ بھی نہیں ہے اس کا، تو یہ اصل میں وہ ایسے کام میں اپنا آپ لگا رہا ہے، زور لگا رہا ہے جس سے اس کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں، تو یہ اصل میں اس کا مذاق ہے، فرشتے مذاق اڑا رہے ہیں، یہ کائنات ان کا مذاق اڑا رہی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور اب یہ لہم لام تعلیل کے لیے، ہم ان کے لیے، یہ متعلق خبر مقدم ہو گئی، پہلے آ گئی، تو لہذا اس میں آ جائے گا ان کے لیے ہی ہے، کیا ہے جی؟ عذاب علیم، عذاب علیم، یہ کون سا مرکب بن گیا جی؟ مرکب توصیف، عذاب موصوف ہے اور علیم اس کی صفت، ٹھیک ہے جی، عذاب ایک عذاب، علیم دردناک، المناک ایک عذاب ہے جس میں ان کو درد میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ تو آج کی جو آیات ہے جی ان میں بیسک چیز کیا ہے؟ دولت کے اثرات، دولت کے اثرات تو پچھلے کئی آیات سے چلے آ رہے ہیں جی۔ بیسیکلی یاد رکھیے گا کہ جو منافقت ہے نا، منافقت، اس کے پیچھے کیا ہے؟ حب دنیا
اور دنیا کس چیز سے جڑی ہوئی ہے؟ حب مال. مال ہے تو دنیا ہے نا جی، ورنہ تو کچھ بھی نہیں. نہ ہم کھانا خرید سکتے ہیں، نہ کپڑے خرید سکتے ہیں، نہ گھر بنا سکتے ہیں، نہ گاڑیاں لے سکتے، کچھ کر ہی سکتے مال کے علاوہ. اور یہ دنیا اور مال بچتا کب ہے؟ حب جاہ، جب آدمی کے پاس تھوڑی سی کوئی طاقت بھی آ جاتی ہے تو اسی لیے مال بچتا ہے. معاشرے میں بندے کا کوئی نام ہوتا ہے. تو حب دنیا، حب مال، حب جاہ، اس کو بچانے کے لیے جاہ و جلال کو، مال و دولت کو، دنیا کو بچانے کے لیے آدمی کس چیز کو داؤ پہ لگاتا ہے جی؟ ایمان کو. ایمان داؤ پہ لگنے کی دیر ہے کہ کیا چیز آئی؟ منافقت. جب مال سے اتنی شدید محبت ہے تو وہ ایمان کے راستے میں نکل نہیں سکتا. لیکن مال نکلنا تو نکلنا ہی ہے، پھر وہ نکلتا کس راستے پہ؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پہ نکل جاتا ہے. جب اللہ کی ناراضگی پہ مال نکلتا ہے، آدمی کس طرف خرچ کرتا ہے؟ دیگر ہر الٹے سیدھے کام پہ وہ دولت خرچ کرے گا. آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ ایک ایک عشائیہ دیتے ہیں تو اس پہ کتنا خرچہ آتا ہے؟ کروڑوں کے حساب سے، لاکھوں میں خرچہ نہیں آتا. کروڑوں کے حساب سے اتنے اتنے بڑے لوگ آتے ہیں وہاں پہ، ان کے لیے سارے انتظامات ہوتے ہیں، کئی کروڑ خرچہ کرتے ہیں لیکن وہی اللہ کے راستے میں 10 روپے دینے کے لیے تیار ہے. تو ہم الٹے سیدھے کاموں پہ کئی لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں کیونکہ مال نے آخر نکلنا. یا تو وہ ایمان کے تقاضے کے تحت اللہ کی رضامندی کے لیے نکلے، جہاں بھی نکلے. آپ کھانا بھی دے سکتے ہیں، ہر کام کر سکتے ہیں، بزنس کر سکتے ہیں ہر تک، لیکن اس میں اگر آپ دیکھیں ایمان کے تقاضے گڑبڑ نہ ہو جائیں. جو ایمان کے تقاضے گڑبڑ ہوں گے تو مال اللہ کی ناراضگی پہ نکلنا شروع ہوگا، اور اس میں پھر آہستہ آہستہ بے حیائی آئے گی، پھر بے حیائی میں مال جائے گا، پھر یہ ساری چیزیں. تو آدمی کو جب حب جا چڑھتی ہے نا، جا کہ میرا کوئی نام پتہ، میرا کوئی چہرہ شکل، تو پھر وہ منافقت میں چھلانگ لگاتا ہے، کیونکہ اندر سے وہ کیا ہے؟ اللہ کو ناراض کرنے والا. لیکن ظاہر کیا کر رہا ہے کہ وہ بڑا اللہ کو راضی کرنے والا ہے. تو ایسی جتنی صورتیں مدینے کے اندر یا بعد دنیا کے اندر پیدا ہوئی نفاق کی، ہم کسی بندے پہ بھی دنیا میں فتویٰ نہیں دے سکتے کہ یہ منافق ہے. یاد رکھیے گا. کیوں نہیں دے سکتے جی؟ کیونکہ دل کا حال اللہ ہی جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا اس چیز کا. گناہگار کا فتویٰ دے سکتے ہیں، یہ آدمی گناہ شراب پی رہے تو کہیں گناہگار. منافق کا فتویٰ نہیں جھاڑ سکتے کہ یہ منافق ہے. یہ اللہ بندے کو خود پتا ہے، مجھے پتا ہے کہ میں منافق ہوں یا نہیں. تو جب بندہ منافقت کے راستے پہ چل پڑتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے جی؟ وہ پہلی صورت کیا آئی تھی کہ بندہ اوپر سے اللہ کو بھی کہہ رہا ہے کہ اگر دو گے تو میں یہ کر دوں گا. اللہ نے مال دے دیا، کھلا مال دیا، بے تحاشا مال دیا، اب بخیل بن گیا. بخیلو بھی وتولوا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے سے وہ منہ موڑ گیا، اپنی بدماشی پہ چڑھ پڑا. لیکن وہ یہ بھول گیا کہ اللہ تعالیٰ یعلم سرہم ونجواہم، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں چھپی ہوئی باتوں سے بھی واقف ہے. وہ ایسے لوگوں کے سامنے جو مرضی شکل دکھاتا رہے. اب اس کو تیسرے نمبر پہ کیا ہوا جی؟ اس کو چڑ پیدا ہوگی. کن لوگوں سے؟ جو خالص ایمان والے لوگ ہیں. ان کو دیکھتا ہے تو چڑ جاتا ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے میں بھی بدنام ہو رہا ہوں. یہ اللہ کے راستے میں یہ کچھ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اور میں تو کچھ کر نہیں رہا. تو اب ان کو گالیاں دینا شروع، ان کی مخالفت میں زبان درازی شروع کر دی. تو ان چیزوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. اور جب کوئی اللہ والوں کا مذاق بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کا مذاق بنا. چلے پڑھ لیتے ہیں جی اس کو. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ. آپ بھی پڑھ لیں جی، کوئی اتنی ویسے ہے جی، چھوٹا ایک ایک لفظ پڑھ رہے ہیں. إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ.
الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاء وشفاء لا يغادر سقما اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته